کہ اے ہواؤ ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہواؤ ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، ارے ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے غلاموں یاد رکھو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، محفل پاک کے چیلنج کی محفل ہے۔ اس چیلنج سے ہم نے یہ لے کر جانا ہے، خالی ختم کا پیغام نہیں لے جانا ہے، اگر ہم نے پیغام لے جانا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آج دنیا ختمات کی بھی مخالفت کرنے لگی ہے۔ اللہ اللہ بزرگوں کی توہین جگہ جگہ سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں، لیکن میں اپنے علماء کرام سے عرض کروں گا، میری نوجوان یہ یتیم ہے، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، یہ سفید ریش والے بیٹھے ہیں، آج ہم ان کو سمجھتے انہوں نے کہانی نہیں کچھ کیا، بلکہ میں یہ کہوں اگر یہ بزرگ نہ ہوتے، آج یہ دین کی بہاریں مجھے اور آپ کو کبھی مل نہیں سکتی تھی، نہ یہ طریقہ مل سکتا تھا، نہ صوفیہ کا کوڈ مل سکتا تھا۔ آج نوجوانوں، میرا اور آپ کا وقت ہے، آج نوجوانوں کا وقت ہے۔ میرے علماء ان سفید ریش والوں کو مت دیکھنا، انہوں نے اپنے وقت کے اندر جو جس طریقے سے جس طرح کی بارگاہ میں ان کی رب کی بارگاہ میں ان کی خدمت کی، ان کی قبول کی، اللہ نے وہ کام لے لیا ہے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، جہاں کوئی فیس بک کے اوپر تمہارے بزرگوں کے خلاف اگر کوئی گندی زبان چلاتا ہے، جہاں فیس بک کے اوپر کہیں اگر انسٹاگرام کے اوپر ہو، میسنجر کے اوپر ہو، نوجوانوں تمہاری پڑھائی کا اس وقت ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، امت کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جہاں کوئی بدتمیز، جہاں کوئی گستاخ رسول اگر فیس بک کے اوپر تمہارے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، چاہے وہ رائٹنگ سے کر رہا ہے، چاہے وہ زبان چلا کے کر رہا ہے، اگر تم رسول اللہ کے غلام ہو، اس انداز میں گمراہوں کو بدمزوں کو تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ وقت اور آ گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور بیچ میں فرمایا رب نے کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ اللہ وَتُصَدِّقُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آگے رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، تم اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور آخر میں کہ صبح شام اپنے رب کے چرچے کرو، اور بیچ میں رب نے عقیدہ رکھ دیا ہے، سبحان اللہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اپنے رسول کی تعظیم کرو، تم اپنے رسول کی عزت کرو۔ عزت کیسے ہوتی ہے میرے دوستوں بزرگ کو یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم کس دنیا میں چل رہے ہیں؟ آج جگہ جگہ سے پوری آوازیں آنے لگی ہیں، آج ہر دن سے میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہے، صحابہ کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ لوگوں یاد رکھو، اور میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، ہمیں دنیا داری کی رشتہ داری نہیں نبھانی ہے، ہم نے مدینے کے تاجدار کا غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن کر ثبوت دینا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے دوستوں بزرگ کو یاد رکھو، میری ملت کے نوجوانوں میں اور آپ کیا غلامی کا ثبوت دیں گے؟ اللہ اللہ ایک شخص ہے میرے صدیق اکبر سے پیار کرنے والا، میں نبی کی بات نہیں کر رہا، میں نبی کے یار کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے نبی کے یار اول جن کا وہ انکار کرتے ہیں، الحمدللہ سنی زندہ ہے اقرار کرتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی اقرار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے جناب صدیق اکبر کا ایک غلام ایک محلے میں نکل کر چلا گیا، کیونکہ ہم بڑے بھولے والے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہاں ایمان سلامت رہے گا، کہاں ایمان کو کیچی لگ رہی ہے، ہم دنیا داری کے تنگی کو دیتے ہیں، ہم دنیا داری کی رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، لیکن قربان جاؤ جناب صدیق اکبر کا ایک غلام ہے، اللہ اللہ گھبراتے والا ایک جگہ پر چلا جاتا، کیونکہ اس بات سے عقیدہ بھی مل جائے گا، سبحان اللہ۔ جب ایک مقام پر
پر پہنچ گیا ہے، محلہ کالی دھر والوں کا ہے، اللہ اللہ کالے جھنڈے والوں کا ہے، سامنے محلہ ہے، وہ روڈ پر کھڑا ہو گیا، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلا آیا ہو، وہاں جا کر کہنے لگا ہے مجھے صدیق اکبر کا صدقہ دے دو، بولو سبحان اللہ۔ کہا مجھے صدیق اکبر کا صدقہ دے دو۔ اندر سے ایک نوجوان ہٹا کٹا نکل کر آیا ڈبل اسٹوری سے، کہنے لگا کیا یہ آواز کیسی آئی ہے؟ یہ آواز تو اس سے پہلے میں نے اس محلے میں سنی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صدیق سے پیار کرنے والا تھا، یہ صدیق کا غدار تھا، یہ صدیق کا غدار تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے صدیق اکبر کا صدقہ دے دو۔ وہ نوجوان اتر کر نیچے گیا، اس بزرگ کو پکڑا، عاشق رسول کو، عاشق صدیق اکبر کو پکڑا، اندر لے گیا، اگر جا کر کہنے لگا ذرا نام چینج کر دو، ساری دولت تیرے نام کر دوں گا، صرف نام چینج کر دو، صدیق اکبر کا صدقہ مت مانگو۔ وہ جو ظاہری طور پر مانتے ہیں نا، علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، کہنے لگا نام چینج کر دے، ساری دولت تجھے دے دوں گا۔ کہا میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن نام نہیں چینج کر سکتا، جس کے نام کی بھیک مانگنی ہے، صدیق اکبر کا صدقہ دے دو۔ کہا تو ایسا نہیں مانے گا۔ اندر لے گیا، اندر لے جانے کے بعد ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، باندھنے کے بعد میں کہا پتا اب کیا کہنا چاہتا؟ کہا نہیں مجھے صدیق اکبر کا صدقہ دے دو۔ اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کیا ہے، موت سامنے ہے، ہاتھ میں چھری ہے۔ اللہ اللہ جب یہ معاملہ کہا، یہ ماننے والا نہیں ہے، بڑا پکا ہے، پکا کیوں نہ ہوتا؟ اس کے رسالت کا جام رب نے ادا کیا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن جب میری ملت کے نوجوان اس وقت اس نے کہا نہیں مانے گا، فوراً اس نوجوان نے بزرگ کی زبان کو، عاشق صدیق کی زبان کو باہر نکالا، چھری سے کاٹ دیا، ہاتھ پہ رکھ دیا، ہاتھ پاؤں کو کھولا، کہاں یہاں سے دھکا مارا، باہر نکال دیا۔ اللہ اللہ وہ عاشق بھاؤ وفا تھا، اس کے گھر سے نیچے اتر کر مدینے کی جانب لو لگا کر عرض کرنے لگا ہے۔ جب دیکھا زبان کٹ گئی ہے، دل ہی دل میں پکارنے لگا کہ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مجھے باب لا کر دیکھ لو، وقت آخر ہے کرم کر دو حضور، وقت آخر ہے کرم کر دو حضور، میرے گھر تشریف لا کر دیکھ لو۔ زبان کٹ گئی ہے، چلا گیا گھر، بیوی مانگے گی کھانے کو، بچے مانگے گے کھانے کو، وہاں چلا گیا، جا کر آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رونے لگا ہے، وہ ہاتھ میں زبان لیے ہوا ہے، میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ اور آقا کے پیچھے پیچھے صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق، یہ ہے جس نے تیرے نام پر اپنی زبان کو کٹایا ہے۔ فوراً صدیق اکبر کو حکم ہوا اور وہ زبان خواب ہی خواب میں، نیند کے عالم میں صدیق اکبر نے زبان کو چھوڑ دیا۔ جو یہاں کھلتی ہے اس سے بھی زیادہ زبان کے اندر رب نے تاثیر عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ پھر اٹھا، پھر بھاگا، اسی کے گھر پر چلا گیا، کہنے لگا صدیق اکبر کا صدقہ دے دو۔ اب وہ مجبور ہو گیا، اس کی زبان بھی کاٹ دی تھی لیکن پھر بھی باز نہیں آیا۔ وہ نوجوان بھاگا بھاگا اس بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا تیری زبان تو کاٹی تھی، پھر کیسے آ گیا ہے؟ کہا ظالم، تیرا کام تھا میری زبان کو کاٹ ڈالنا، لیکن جن کے لیے کٹوائی تھی بلکہ تیرا میں مشکور ہوں، اس لیے تو نے میری زبان کو کاٹا۔ اس زبان کٹنے کے بدلے میں رب نے مجھے اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دیا۔ کاٹتا رہے میرا مصطفیٰ، چڑھاتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس 40ویں سے اس مقدس محفل سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ الحمدللہ ہم دعا جو کرتے ہیں مرحوموں کے لیے، وہ رب اپنے نبی کے صدقے میں ان کو عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے ساتھ بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں، لیکن پھر کبھی موقع ملا کیونکہ تھوڑا تھوڑا اگر یہ حصہ ہو جائے تو کام بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے، اور یہی کہتے ہیں کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ اور اپنے آقا کو خدا کے، ہم نے اپنے سردار کو خدا کا نور مانا ہے، ہم نے اپنے آقا کو خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین۔